میں خواتین اسلام سے مخاطب ہوں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ان صاحبان کو جنہوں نے آج یہ پروگرام سیلیبریٹ کیا ہے۔ میری اسلامی ماؤں بہنوں، ایک بات ذہن میں رکھنا، کچھ دنوں قبل ہمارے محترم جناب زاہد صاحب کی اہلیہ بچی دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، تو ان کی اہلیہ بڑی غمگین ہے۔ میں اپنی چاچی سے تعزیت بھی کرتا ہوں اور ایک دو باتیں ساتھ عرض بھی کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ موت یقینی ہے، زندگی فانی ہے۔ ہماری بہن دنیا سے گئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جدائی کا غم ضرور ہے، لیکن بات یہ ہونی چاہیے کہ آخرت کے منازل اللہ آسان فرما دے۔ دنیا سے ہر بندے نے جانا ہے، لیکن جانے کے بعد ایسے اعمال ہونے چاہیے کہ آخرت کے منازل ٹھیک ہو جائیں، آخرت کے معاملات صحیح ہو جائیں۔ اور میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، دنیا سے آنا جانا تو لگا رہتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کے معاملات موجود ہیں، لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، آخرت کی زندگی عبدالآباد کی ہے، آخرت کی زندگی خالدین فیہا ابدا ہے۔ اعمال دنیا میں ایسے کریں کہ آخرت میں بندے کو اس پر اجر ملے، آخرت میں بندے کو اس پر بڑا اللہ رب العزت کے ہاں قدردانی ملے۔ میری ماؤں بہنوں، مرد اور عورت کی دینداری کے عمل میں بڑا فرق ہے۔ عورت کا دین انتہائی مختصر ہے، مرد کا دین اس کے مقابلے میں لمبا حکموں سے بھرا ہوا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، ابن حبان میں موجود ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، اذا صلت المرأة خمسہا، عورت 5 نمازیں پڑھے، صامت شہرہا، اور 1 ماہ کا روزہ رمضان المبارک کے روزے رکھے، حفظت فرجہا، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اطاعت بالہا، اپنے خاوند کی بات کو مانے، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، قیامت میں یہ اللہ کے دربار میں آئے گی، رب کریم فرمائیں گے جنت کے جس دروازے سے تیرا دل چاہے تو جنت میں داخل ہو جا۔ تو میری ماؤں بہنوں، خاتون کے ساتھ باقی معاملات میں دین کوئی اتنی زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا، دین نے بہت چھوٹی ذمہ داری خاتون کو عطا کی ہے، لیکن عورت کا مقام اور مرتبہ بہت بڑھا دیا ہے۔ خواتین اسلام کا یہ مرتبہ ہے، مثلا اگر وہ ماں ہو تو عزت احترام اولاد پر واجب ہے، اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو بنا دیا ہے۔ اگر وہ بہن ہے تو اس بہن کے حقوق کو ادا کرنا، بہن کو عزت اور احترام دینا، یہ بھائیوں کی ذمہ داری بتا دی گئی ہے۔ اگر عورت بیٹی ہے تو والدین خصوصاً والد کی ذمہ داری بہت بڑھ کے ہے، اچھا نام بھی رکھنا ہے، اچھی تعلیم بھی دینی ہے، اچھی جگہ شادی کا انتظام بھی کرنا ہے۔ اور اگر عورت اس کے ساتھ ساتھ بیوی ہے تو بہت زیادہ حقوق کے ساتھ معاملات ریلیٹڈ کر دیے گئے ہیں۔ خاتون کے ساتھ عزت کے معاملات میں یہاں تک کہ جو عورت اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنا بچپن کے کھیلا ہوا آنگن چھوڑ کے، اور اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائی کو، اپنے گھر باہر کو چھوڑ کے تمہارے لیے آ رہی ہے، آپ اس کی عزت کریں، تکریم کریں۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، فرمایا لوگو تم میں بہتر بندہ وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، اور میں تم میں بہتر اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا ہوں۔ تو بیوی اگر عورت ہو اس کے بھی حقوق بتا دیے گئے ہیں۔ میری ماؤں بہنوں، خاتون کی عظمت یہ ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ عورت نبی بن نہیں سکتی، لیکن عورت نبی جن ضرور سکتی ہے۔ نبی کی والدہ بھی ایک خاتون ہی ہوتی ہیں۔ تو اسلام میں عورت کو مقام ہے، مرتبہ ہے۔ یہ جو کہتے ہیں میں آخری بار اس کا منہ نہ دیکھ سکا، بھائی آخری بار منہ دیکھنا کا کیا مطلب؟
क़यामत में हमने मिलना है, दोबारा एक दूसरे से मुलाकात होनी है, एक दूसरे की मुंह दिखाई होनी है। तो आखिरी मौत, आखिरी मुंह दिखाना तो वो कहे जिसका आखिरत पे ईमान न हो, जो कब्र और जन्नत के मामलात पर ईमान न रखता हो। आपने आखिरत में मिलना है, आखिरत के मामलात मौजूद हैं, तो इसलिए बेहतर है कि हम भी वो काम करें जब हम दुनिया से जाएं तो हमारे लिए भी आखिरत के मामलात ठीक हों। देखो आज एक बेटी दुनिया से गई है, अल्लाह ने यही हमें समझाया है कि आने की तरतीब है, पहले दादी है, फिर माँ है, फिर बेटी है, फिर पोती और नवासी दुनिया में आती हैं, लेकिन जाने की तरतीब नहीं है। बड़ी उम्र की खातून मौजूद होती हैं, छोटी उम्र की ख़वातीन दुनिया से जा रही हैं। इससे पता चला मौत का वक़्त मुकर्रर है, मौत का वक़्त के मामलात कोई नहीं जानता। मेरी माँओं बहनों, मैं इसी बात पे आपकी खिदमत में एक बात अर्ज़ करता हूँ। मैं आपकी खिदमत में बताने के लिए यूँ कहूँ कि एक शख्स ने ख्वाब देखा, ख्वाब में उसको ज़ियारत हुई, और ज़ियारत में या रिसालत मआब अलैहिस्सलाम की ज़ियारत या फ़रिश्तों की ज़ियारत। इसने पूछा बताएं मेरी मौत कब आएगी। उन्होंने 5 उंगलियों का इशारा करके एक हाथ का इशारा किया। ये सुबह उठे परेशान हो गए। 5 दिन मुराद हैं, 5 महीने मुराद हैं, 5 साल मुराद हैं, क्या मतलब? तो उसकी मुअब्बिरीन ने ताबीर दी है, फरमाया ये 5 बातें मुराद हैं, 5 दिन और 5 साल मुराद नहीं हैं। वो 5 बातें जो खालिसतन लिल्लाह फिल्लाह है। 5 चीज़ों को रब ने सूरत लुक़मान की आखिरी आयत में बयान फरमाया है। रब करीम फरमाते हैं इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, क़यामत कब आएगी, कौन सा जुमा होगा, कौन सा मुहर्रम होगा, कौन सा वक्त होगा, मुतअय्यन इल्म मेरे अल्लाह के कब्ज़े में है। ये अल्लाह को पता है। आप और हमें इतना तो बताया गया क़यामत आएगी, पर कैसे हमें उसका तफसीली इल्म नहीं है। हाँ, उसकी निशानियाँ हैं, मैं आगे चल के चंद निशानियाँ अर्ज़ करता हूँ। और दूसरे नंबर पे वयुनज़्ज़िलुल गैस, बारिश कब आएगी, क्या फ़ायदा देगी, क्या नुकसान देगी, उस बारिश की बदौलत क्या फसलें पैदा होगी, क्या खुराक पैदा होगी, उस खुराक पर किस किस को ताकत मिलेगी, किसी बीमारियां मिलेंगी, और उसकी आगे औलाद में क्या मामलात होंगे, ये किसी को नहीं पता। ये बारिश के आना, रिज़्क़ का उगना, अनाज का उगना, ये अल्लाह के इल्म में है। वयुनज़्ज़िलुल गैस। तीसरे नंबर पे वयअलमु मा फिल अरहाम, माँ के पेट में क्या है। लोग समझते हैं कौन है, बच्चा और बच्ची, ये फ़र्क तो अल्ट्रासाउंड वाले बता देते हैं। जी नहीं, यूँ नहीं है। वयअलमु मन फिल अरहाम नहीं है, वयअलमु मा फिल अरहाम है, जिसका तर्जुमा होता है माँ के पेट में क्या है, मुसलमान है, काफिर है, कितनी उम्र है, कितनी नहीं है, खुशकिस्मत है, बदकिस्मत है, ये फरमा बरदार है, नाफरमान है, गुनाहगार है, नेकोकार है, कुछ नहीं पता। तो वयअलमु मा फिल अरहाम, माँ के पेट के ये सारे मामलात में बच्चे बच्चे की ज़िंदगी के हालात ये अल्लाह जानते हैं। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा। चौथी चीज़, कल क्या होने वाला है, कल क्या होगा, मामलात कहाँ तक पहुँचेंगे, हालात किस जगह तक जाएंगे, ये हमारे इल्म में नहीं है। और 5वीं चीज़, वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। किसी को नहीं पता उसने किस ज़मीन पे मरना है, किस जगह इसे मौत आनी है, किस जगह इसकी वफ़ात होनी है, कौन से मामले में इसकी रूह निकाली जानी है, हमारे इल्म में नहीं है। तो मेरी माओ बहनों, फरमाया ये 5 चीज़ें हैं जो बंदे के इल्म में नहीं है। आप मौत पूछते हैं तो पहली निशानी क्या थी कि क़यामत के मामलात की बातें, ये पहली चीज़ है। तो क़यामत की निशानियां तो बताई गई हैं, लेकिन क़यामत का एग्जैक्टली टाइम आपको और हमें मालूम नहीं है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बार रिसालत मआब अलैहिस्सलाम की खिदमत में इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत सही बुखारी में मौजूद है, सही मुस्लिम में मौजूद है, मिशकात में मौजूद है। बाज़ लोग पहचान न सके ये कौन है, उनने कई सवाल किए, उनके जवाब मिले ताकि नए मुसलमान दीन समझ सकें। इंसानी शक्ल में हज़रत जिब्राईल आए तो उन्होंने एक सवाल हुज़ूर पाक से ये किया, मतस्साअ, बताइए क़यामत कब आएगी। हुज़ूर पाक ने फरमाया मल मसऊलु अन्हा बिआलम मिनस्साइल, जितना तुझे पता है वैसे ही मुझे पता है कि इसका मुतअय्यन करदा वक्त अल्लाह को पता है। तो जिब्राईल ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह ठीक है, अखबिरनी अन अमारातिहा,
آپ کو نشانیاں تو پتہ ہیں، وہ نشانیاں آپ ارشاد فرما دیں تاکہ ہم اس نشانیوں سے کچھ سبق حاصل کریں۔ رسالت امام علیہ السلام نے 2 نشانیاں ارشاد فرمائی۔ حضور پاک نے فرمایا پہلی نشانی ان تلد الامۃ ربتہا، لفظی ترجمہ ہے کہ نوکرانی اپنے مالک کو جنے گی۔ میں اس کا مطلب آگے بتاتا ہوں کیا مطلب ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَّةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، جن کے پاس کھانے پینے کا نہیں تھا، وہ دیہات کے معاملات سے نکل کے بکریاں چرانے والے آج عمارتوں کی بلندی اور اتنا پیسہ آ جائے گا کہ ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے، تیرا گھر اونچا یا میرا اونچا۔ یہ 2 نشانیاں۔ جو پہلی نشانی ہے کہ نوکرانی اپنے مالک کو جنے گی، کیا مطلب؟ بظاہر ہمیں یہی مطلب سمجھ آ رہا ہے کہ قیامت سے پہلے گھروں کا نظام بدل جائے گا۔ ماں حکمران ہوتی تھی گھر کی اور بیٹی رعایا ہوتی تھی، فرمایا یہ نہیں ہوگا، قیامت سے پہلے ماں کی حیثیت ایک نوکرانی کی ہو جائے گی اور بیٹی کی حیثیت مالکن کی ہو جائے گی۔ اور جس گھر میں یہ بات موجود ہے پناہ مانگنی چاہیے، ہمیں اپنے معاملات سے واپس آنا چاہیے، ہمیں رجوع کرنا چاہیے، ہمیں اللہ رب العزت کے دربار میں استغفار کرنا چاہیے کہ حیثیت اس گھر میں ماں کی ہے یا بیٹی کی ہے، یہ حیثیتیں بدلیں، یہ قیامت کی نشانی۔ اسی طرح بیٹے کی حیثیت گھر میں مالک کی ہوگی اور باپ کی حیثیت نعوذ باللہ من ذالک نوکر کی ہوگی، تو فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور میری ماؤں بہنوں اگر ہم اس پر غور کریں تو یقیناً آج یہ ہم میں نشانیاں موجود ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ نشانیاں موجود ہیں۔ ہماری تہذیب اور تمدن یہ نہیں تھی جس کو اپنا دیا گیا۔ آج ماں کو بیٹی سمجھا رہی ہوتی، امی تے کو کیسے پتہ ہے؟ اگر ماں کو نہیں پتہ تو وال ماں کو دھی سیانی ردھے پکے گھتے پانی۔ یہ ہمارے معاشرے میں یہ بات کہتے ہیں کہ جب بیٹی اپنی والدہ سے عقل مند ہو جائے تو وہ پکے پکائے سالن کو پانی سے بھر دیتی ہے۔ سبحان اللہ، اگر ماں کو نہیں پتہ تو پھر کس کو پتہ ہے؟ یاد رکھیں میری ماؤں بہنوں، اپنے والدہ کے معاملات میں ذرہ برابر بھی اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے۔ دین جہاں ہمیں اور معلومات سکھاتا ہے وہاں اپنے ماں باپ کی قدر و منزلت کے بارے میں بھی ہمیں دین بتاتا ہے اور اس بارے میں ہمیں دین متوجہ کرتا ہے۔ اور اسی طرح بیٹے کی حیثیت مالک کی ہوگی اور باپ کی حیثیت نوکر کی۔ کیوں؟ بیٹا جتنا بھی کما لے، جتنے بھی بینک بیلنس بنا لے، گاڑیاں کوٹھیاں بنگلے بنا لے، وہ اپنے باپ کی اولاد ہے، وہ ولدیت چینج نہیں کر سکتا۔ وہ جتنا بھی 30 31 32 33 مار خان بن جائے لیکن وہ اپنے باپ کی اولاد ہے۔ اس کے پیسے اپنی جگہ، وجاہت و طاقت و دولت و شہرت اپنی جگہ، لیکن والد کی عزت پھر بھی برقرار ہے۔ والد والد ہوتا ہے تو والد کی عزت۔ ایک شخص آیا اللہ کے رسول کے دربار میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا تو اور تیرا کمایا ہوا مال تیرے ماں باپ کے لیے۔ تو آپ اندازہ لگا لو۔ تو یہ پہلی نشانی قیامت کے بارے میں۔ تو قیامت کے بارے میں ہم اس نشانیوں میں آج کہاں تک بیٹھے ہیں؟ ہمارے معاملات کہاں تک پہنچ چکے ہیں؟ اور دوسری نشانی وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب اترنی ہے اور فائدہ کیا دے گی، نقصان کیا دے گی، اس سے کتنوں کے اناج پیدا ہوں گے اور اس اناج پر کون سی بیماریاں اور کون سے صحت مرتب ہے، یہ آج کل نہیں۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں وہ جو ہے ادارہ ہے ہمارا ویدر ریڈار والے، محکمہ موسمیات والے، وہ بتا دیتے ہیں بارش کب آئے گی۔ کئی بار ان کی پیشن گوئیاں جھوٹی ہو چکی ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر بتا بھی دیں تو جو قرآن منظر پیش کر رہا ہے کہ اس بارش سے کتنے فوائد و نقصان، کس کس کا رزق بڑھنا، کس کس کا کم ہونا، جو اناج پیدا ہوگا اس سے کوئی فائدہ بھی ہے یا بیماریاں یا صحت، یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ آج کل الٹرا ساؤنڈ والے بتائیں نا بچی ہے یا بچہ ہے، لوگ کہتے ہیں جی بتا دیا، قرآن نے کہا نہیں بتایا۔ میں نے کہا آپ لفظ نہیں سمجھے۔ قرآن کریم میں اگر یوں ہوتا وَيَعْلَمُ مَنْ فِي الْأَرْحَامِ کہ ماں اور ماں کے پیٹ میں کون ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، تو پھر بات بنتی۔ بات یوں نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، خوش قسمت ہے بد قسمت ہے، کتنی عمر ہے، کس سے موت ہے، صحت مند ہے یا بیمار ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے، فرما بردار نیکوکار ہے یا خطا کار و ذلیل ہے، یہ معلومات نہیں ہے۔ تو یہ ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ اللہ جانتے ہیں۔ کل کیا ہوگا کسی کو کچھ نہیں پتا۔ اور آج ہم کیا سمجھتے ہیں، ہماری خواتین میں معاشرے کے اندر ایک بات ہے،
عورتوں میں کہتے ہیں بیماری پائی جاتی ہے. ہاں جی کندھیاں دے کانوں دن پیر فقیر علم غیب جان دن, ہاں صاحب جن علم غیب جان دن, فلاں یوں ہے, فلاں بندہ پہنچی ہوئی سرکار ہے اسے غیب کے علوم ہے. ایسی بات کوئی نہیں ہے. غیب کا علم میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. قرآن کریم میں ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. کہے لوگو علم غیب کی چابیاں میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں, غیر اللہ نہیں جانتے. ہاں انبیاء کرام کو رب جتنا چاہے غیب کی خبر دے دے, غیب کی اطلاع دے دے, غیب کی وحی کر دے, غیب کا الہام بتا دے جتنا چاہے. باقی علم غیب وہ میرے اللہ کے قبضے میں ہے, علم غیب وہ اللہ کی طاقت میں ہے. آپ نے نہیں سنا حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا جا رہا تھا, حضرت یعقوب علیہ السلام اسی بستی میں موجود تھے, کنعان کے کنویں میں یوسف علیہ السلام کو ڈالا جا رہا, اور حضرت یعقوب سے اللہ نے اس خبر کو روک دیا تو نہ پتہ چلا. اور جب 40 سال گزرے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ, قرآن کہتے ہیں رو رو کے آنکھیں سفید, اور جب اللہ خبر دینے پہ آئے تو بیٹے یوسف کی خبر مصر سے چلی. یہ ادھر اس ملک میں بیٹھے ہیں اور ادھر کہہ رہے ہیں انی لَأَجِدُ رِیحَ یوسف. کہے لوگو میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. تو آپ اندازہ لگائیں حضرت یوسف علیہ السلام کی بارے میں حضرت یعقوب کو رب نے بتانا چاہا تو دے دیا. یہ تو انبیاء کرام کا معاملہ ہے, اور ہمارے لوگ کہتے ہیں ہمارے پیر فقیر جانتے ہیں, پیراں دے بلیاں علم غیب جانتی ہیں اور بلیوں کو پتہ ہے. یہ کیا ہمارا نظریہ ہے بھائی؟ کچھ نہیں پتہ, یہ اللہ کے علم میں. کل کیا ہوگا یہ اللہ کے علم میں. لوگ سمجھتے ہیں جنات علم غیب رکھتے ہیں, کوئی نہیں. اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. قرآن کریم میں ہے 100 سال تک ٹھہرے رہے جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پہ, یہ کام کرو, یہ پتھر یہاں پہ رکھو, یہ پتھر یہاں پہ رکھو, تعمیرات پہ لگے رہے. اللہ نے ان کو وفات دے دی, ان کی وفات تک یہ کام پہ کام لگے رہے. کتنا عرصہ گزر گیا انہیں پتہ ہی نہیں تھا. جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کی خبر جنات پہ کھلی تو جنات نے ایک دوسرے کو دیکھ کے کہا اے اگر علم غیب ہمارے پاس ہوتا تو آج ہم اس تکلیف میں ہوتے. تو کہاں جن جانتے ہیں؟ کوئی جنات میں نات کو نہیں پتا. اور ہماری خواتین میں گھروں میں آج کل یہ بات ہے بھئی جنات تنگ کرتے ہیں, گھروں میں جنات ہوتے ہیں. ہاں ہوتے ہیں, تو پھر اس کا حل بھی تو ہے. شریعت بتاتی ہے مغرب کے وقت دروازہ بند کریں, مغرب اپنے بچوں کو کمرے میں بٹھا دیں, اور رات کو جب سونے لگیں تو دروازہ بند کریں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں, برتن اونگے منہ رکھ دیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں, کنڈی بند کریں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. جہاں جہاں بسم اللہ پڑھیں گے ایک ایک فرشتہ پوری رات تمہاری نگرانی کرے گا. اور اپنے پہ اپنے بچوں پہ 1 مرتبہ 3 مرتبہ جتنا ہو سکے آیت الکرسی پڑھیں, اور 4 چیزوں کی پناہ اللہ رب العزت کو دے دیں. ہوا, آگ, پانی, مٹی کے فتنوں سے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو بچا لے, بچ جائے گا. ہوا, آگ, پانی, مٹی, کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے. ان پر روزانہ کی بنیاد پہ پڑھیں. اچھا اپنے ہاتھ پہ پھونکیں, بچوں پر پھیر دیں, اپنے سر پر پھیر دیں, اور قرآن کریم کو پڑھیں. اس کے فوائد موجود ہیں, ہمارے پاس حل ہے. بندہ جنبی حالت میں ہو قرآن کریم نہ پڑھے, پلیت حالت میں مرد ہو فوراً غسل کر لے, لیٹ نہ کرے. صبح کی نماز سے پہلے پہلے تک بندہ پاک صاف ہو جائے تاکہ نماز پلیت حالت میں نہ جائے. اس گھر میں کوئی جنات نہیں آتے, کسی قسم کی کوئی تکلیفیں نہیں رہتی. ہم خود جب یہ غلطیاں کرتے اور کرتی ہیں تو پھر مسئلہ خراب ہے. خاتون اگر گھر میں نوافل, تسبیحات, نماز, سنتوں کی پابندی اور تلاوت کی کرے, علماء نے لکھا ہے کہ اس گھر کے جنات اس عورت اور اس مرد سے ڈرتے ہیں جو گھر میں اس طرح کی تسبیحات کریں. جنات اپنی کہتے ہیں پتلی گلی پکڑو کبیپا سے, یہ تو اللہ رسول والے لوگ ہیں. اگر مرد فرض تو مسجد میں پڑھے گا, باقی سنت نوافل گھر میں پڑھے, وہ اس گھر کے رہنے والے جنات بھی اس سے ڈرتے ہیں. اور ہم جنات سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ہمارے یہاں چیزیں نہیں ہیں. ہم روزانہ کی بنیاد پہ کام کریں, سب کچھ ٹھیک ہے. ہمارے بڑوں نے تلاوتیں گھر میں کی ہیں, نمازیں پڑھی ہیں, ان کو کسی جنات سے ڈر نہیں ہے. ہم نے چھوڑ دیا, آج ہمیں سارے جنات لگے ہوئے. تو بھائی یہ ہمارے لیے ترتیبیں ہیں. تو علم غیب میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, 5ویں اور آخری نشانی, وما تدری نفس بأی ارض تموت, کہاں مرنا ہے, کس زمین پہ, کس جگہ, کس علاقے, کس جگہ موت آنی ہے, کسی کو کوئی نہیں پتا, اللہ کو پتا ہے.
آج ایک بندے نے کسی سے پوچھا بھائی بتاؤ موت آپ کتنا قریب سمجھتے ہو؟ اس نے کہا میں نے فجر پڑھی ہے، پتہ نہیں زہر پڑھوں گا یا نہیں۔ انہوں نے کہا واہ تو اتنا دور سمجھتا ہے موت کو، والموت ادنا من شراک نعلہ، موت تو تیری پاؤں کے تسمے سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ ایک طرف سلام پھیرا ہے نماز کا، پتہ نہیں دوسری طرف سلام پھیر پاؤں گا یا نہیں پھیر پاؤں گا۔ تو یہ معاملہ ہے۔ تو اس لیے موت کب آنی ہے، کہاں آنی ہے، کیسے آنی ہے، کسی کو نہیں پتا۔ بس اللہ سے خاتمہ بالایمان بندہ مانگے، آخرت کی خیر بندہ اللہ سے مانگے، آخرت کے معاملات ٹھیک مانگے، اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ علماء نے لکھا ہے مستحب ہے روزانہ رات کو سوتے وقت اپنے تکیے کے نیچے آپ اپنی نصیحت لکھ کے رکھیں، وہ مرد ہو یا عورت۔ کیا نصیحت اور وصیت ہو؟ میں نے اتنے پیسے فلاں سے لیے، اتنے پیسے دینے ہیں، اتنے میں نے لینے ہیں، یہ معاملہ یہ معاملہ یہ معاملہ۔ یہ نہ ہو موت کے بعد کسی کو کچھ پتہ ہی نہ ہو اور لینے دینے کے معاملات بندے کے سر پہ رہیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ کمی بیشی ہو تو اپنی لکھائی میں تبدیلی کرتے رہیں، یہ اس طرح یہ اس طرح یہ اس طرح۔ تو ہمیں یوں دیکھنا چاہیے، اور آخرت میں اللہ رب العزت پر ہمیں اعتماد کر کے معاملات ٹھیک کرنا چاہیے۔ کل قیامت کے معاملات میں ٹھیک ہو گیا، وہ عورت عزتوں کے تاج سے نوازی جائے گی جس نے دنیا میں پردے کو مقدس رکھا، پردے کو مقدم رکھا، شرافت کو مقدم رکھا، ماں باپ کی عزت کو مقدم رکھا، معاشرے کی تطہیر کو مقدم رکھا۔ یاد رکھیں نہ خود گناہ کریں نہ دوسرے کو گناہوں میں مبتلا کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، فرمایا اس شخص پہ اللہ لعنت کرتے ہیں جو چاہتا ہے کہ میں بد نظری کروں، اور اس شخصیت پر بھی اللہ لعنت کرتے ہیں جو چاہتا اور چاہتی ہے کہ میرے اوپر بد نظری کی جائے۔ تو اس لیے خواتین اس معاملے میں بالکل محتاط رہیں۔ اخلاق عورت کا ہے، لیکن دروازے پہ آپ گئی ہیں، باہر والے نے پوچھا ہے تو کرکٹگی میں سختی پہ جواب دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ وہاں کوئی اخلاق کی بات نہیں ہے، وہاں یوں نہیں ہے غیر محرم سے بالفرض کبھی فون پر بات کرنے کی ضرورت کبھی پیش آ جائے، کوئی مرض میں کوئی تکلیف میں، آپ کے لہجے میں نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن کہتے ہیں فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، 22ویں پارے کا پہلا صفحہ، کہ عورت نرمی سے بات غیر محرم سے نہ کرے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، ہو سکتا ہے سامنے والے کے دل میں کوئی روحانی بیماری آ جائے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، دستور کے موافق بس آرام سے سیدھی سیدھی سی بات کر دی جائے۔ اس طرح کی گفتگو خواتین کی چاہیے۔ تو یہاں تو بہت معاملہ ہے، اور پردہ یہ عورت کی عزت پہ دلالت ہے۔ یقین مانے ہمیں یورپ میں جانا ہوتا ہے، میں یورپ گیا بھی ہوں اور دیکھا بھی ہے، وزٹ بھی کیا ہے، تو وہاں کی خواتین کو بے پرد کر دیا گیا ہے۔ وہ عورتیں گھر سے باہر نکل کے، جاب میں رہ کے، نوکریوں میں رہ کے، آج حال یہ ہے خاوند بھی نوکری پہ، بیوی بھی نوکری پہ، بچے نوکرانیاں پالتی ہیں۔ جب شام کو میاں بیوی یہ کپل گھر آتے ہیں تو وہ بچے رات کو نوکرانی کے پاس سونا اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں بنسبت ان ماں باپ کے، ان کو پہچانتے جانتے بھی نہیں ہیں۔ گھر کا معاشرہ برباد ہو گیا، فیملی سسٹم ختم ہو گیا وہاں کا۔ نانا یہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہاں مرد ہے اسی لیے کہ کمائے گا، یہ کھلائے گا، یہ باہر کے معاملات یہ کرے گا، گھر کے معاملات خاتون ٹھیک کرے گی۔ اور جو عورتیں ہمیں آ کر گلہ کرتی ہیں بعض اوقات ہمیں تویز دے دو، میرا مسالہ صحیح میں ٹھیک نہیں ہوندا، میں کو تویز دے ہو، میں کبھی پوچھوں بھی کیوں ٹھیک نہیں ہے۔ ہماری ماؤں بہنوں میں بعض اوقات غلطیاں موجود ہیں۔ وہ کیا ہے؟ خاوند تھکا ہارا گھر میں آیا، آتے ہی کہا بلب خراب تھی گئی ہے، ٹیوب لائٹ سڑ گئی ہے، پکھا سڑ گیا ہے، پوتر بیماری بھی، میں کو بخار ہے، سر بد کے بیٹھیاں دوائی گن دے، آتے ہی چڑھائی کر دی، یہ خراب ہو گیا گھر میں، یہ یوں نہ کریں۔ آپ اسے بٹھائیں، اسے پانی پیش کریں، اس سے پوچھیں حال احوال، تھوڑا ٹائم کے بعد آپ 10 کام بھی بتاؤ گے تو وہ 20 کرے گا۔ لیکن آتے ہی آپ نے اس پر چڑھائی کر دی ہے، آپ نے اس کو موقع ہی فراہم نہیں کیا، تو پیچھے کیا بنے گا؟